السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم حفیظ۔ پچھلی ویڈیو میں نے نیوبلائزر کی بات کی تھی، اس کی مختلف اقسام دیکھی تھی ہم نے، اور ہم اس کو کس طرح صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو میڈیکل ڈیوائس میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے اسٹیم انہیلر، یعنی بھاپ والی مشین۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیوبلائزر اور اسٹیم انہیلر جو ہے یہ ایک ہی چیز ہیں، جبکہ در حقیقت یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جب کسی کو نزلہ زکام، ناک بند ہو یا گلے میں خشکی کی شکایت ہو تو گھر والے فوراً کہتے ہیں کہ بھاپ لے لو، آرام آ جائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بھاپ کیسے لی جاتی ہے، اور سب سے پہلے اس بھاپ کی مشین کے کیا کیا پارٹس ہیں۔ سٹیمر کا یہ مین حصہ ہے، مرکزی باڈی ہے اس کے اندر ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کو گرم کرتا ہے، جس سے پانی گرم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی آپ صاف پانی ہونا چاہیے، مناسب پانی ڈالنا چاہیے۔ یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے جس میں سے بھاپ نکلتی ہے، اور یہ جو ہے فیس ماسک ہے جس کو ہم بھاپ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیں اس کو آپ چلا کے دکھاتے ہیں۔ پانی ڈال کے آپ نے اس کا یہ جو بٹن ہے اس کو آپ نے آن کرنا ہے۔ 1-2 منٹ ویٹ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ 1-2 منٹ میں کیونکہ چھوٹی سی مشین ہے، اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اسی حساب سے یہ 1-2 منٹ لگے گی اس کو ہونے میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ میں نے چلایا، اس میں سے ابھی اسٹیم آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر آپ فیس ماسک لگائیں، آئی ہوپ اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں سے اسٹیم، اور آپ اس کو بس اسٹیم اس طرح۔ ضروری چیز جو اس میں یہ ہے کہ چہرے کو بہت قریب مت لے کے جائیں، اس لیے کہ یہ بڑی گرم ہوتی ہے، اس سے آپ کی اسکن بھی جل سکتی ہے۔ مناسب فاصلہ رکھیں اور بس آرام سے اس کو آپ انہیل کریں، زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ جو اسٹیم ہے یہ آپ کے چہرے کے لیے، ناک یا سائنس کے لیے، اس کا کوئی لنگس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو آرام سے بڑے مناسب طریقے سے اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لیں، یا جو بھی جس طرح بھی ڈاکٹر اگر آپ کو مشورہ دیتا ہے تو اس حساب سے لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تھوڑی زیادہ لینی ہے تو آپ 2 دفعہ لے سکتے ہیں، ایک صبح کے وقت بھی لے سکتے ہیں اور شام کے وقت بھی لے سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو اسٹیم ہے یہ وقتی آرام دیتی ہے، یہ کوئی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی پرابلمز بڑھ رہی ہیں تو آپ پھر اسٹیم پہ انحصار مت کریں، آپ پھر ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ اب اس میں چند ایک غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو بہت دیر تک انہیل کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ 10 سے 15 منٹ تک کریں، اور اگر یو فیل لائک کہ آپ نے مزید کرنی ہے تو آپ 2 دفعہ کر لیں، لیکن ایک لمبے پیریڈ آف ٹائم کو اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی والی جو ٹینکی ہے اس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ڈالی جاتی، یہ سمپل عام پانی ہوتا ہے اور اس کی یہ بھاپ ہوتی ہے، انلیس کہ ڈاکٹر آپ کو کوئی بتائے کہ آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ بچوں کو، اسپیشلی اکیلے بچوں کو آپ استعمال کرنے مت دیں، کیونکہ یہ آپ اس وقت بہت سخت گرم ہے، یہ بھی کیونکہ اسٹیم ہے نا، اسٹیم بن رہی ہے تو یہ گرم ہے، اور خدا نہ خواستہ بچوں نے استعمال کیا تو یہ گر بھی سکتا ہے اور اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں اسٹیم انہیلر کی، کہ جب آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو بند کر دیں، کیونکہ ابھی آپ اس میں سے آواز آ رہی ہوگی، آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ پانی بوائل ہو رہا ہے، پانی بہت سخت بوائل ہوتا ہے۔ آپ اس کو جب استعمال کر چکتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل چھوڑ دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر آپ جو اس کے اندر پانی ہے اس کو گرا دیں، بیکاز وہ پانی آپ نے یوز کر لیا، اس کو آپ گرا دیں، اس کو خشک کریں، صاف ستھرا کریں اور کسی خشک جگہ پہ رکھ دیں۔ جتنا آپ اس کو احتیاط سے استعمال کریں گے یہ اتنا ہی لمبا چلے گا آپ کے لیے۔ ایک چیز جو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوالٹی پہ جائیں، معیار پہ جائیں، سستی چیز مت لیں، اگر سستی چیز لیں گے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو میرے اسٹیمر کا یہ آج جو میں نے بتایا آپ کو کچھ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں بہت اہم موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ ہے کہ اسٹیم انہیلر اور نیوبلائزر میں فرق کیا ہے اور کون سی ڈیوائس ہم کب استعمال کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔